کسی کا اپنا چلا گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، تو اب غم آیا، تو یہ غم آ کس چیز کا رہا ہے؟ اس غم کی ایکچویلٹی اور اس کی ٹوٹیلٹی کو ذرا اس کی فیلڈ آف موومنٹ کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے، تاکہ جب ہم پہ وہ غم آئے تو انیشیل شاک لگنے کے بعد ہمارا رویہ اس غم سے نکلنے میں اللہ کی نظر میں بہترین ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا بہت ہی قریبی اچانک یا کسی بیماری کے وجہ سے وفات پا جاتا ہے اور ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو ہمیں غم آتا ہے۔ اب غم جس چیز کا آتا ہے، جس بات کا آتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری زندگی میں اس شخص کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ہمیں اس شخص کی عادت ہوتی ہے، ہمیں اس شخص کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ہماری اس شخص کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ ساری زندگی کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اور ہم اس کے ساتھ ایک مومنٹم میں چل رہے ہوتے ہیں، کانٹینیوٹی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کانٹینیوٹی اللہ تعالیٰ بریک کر دیتا ہے، اللہ کھینچ لیتا ہے اس شخص کو، اس انسان کو ہماری زندگی میں سے۔ بسا اوقات اچانک پرسنل بات کرنی پڑ جاتی ہے تاکہ مثال دلوں میں اتر جائے۔ میری والدہ کا پچھلے سال انتقال ہوا، 20-25 سال بیمار رہیں، بہت زیادہ۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف موضوع کے حساب سے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ تو بہت زیادہ کئی بار ایسا لگا کہ جیسے اب ہمارے ساتھ نہیں رہیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی زندگی ان کی۔ اور پھر ایک رات آئی، اور وہ ایسی رات ہوتی ہے کہ جب وہ گزرنی شروع ہوتی ہے تو انسان اس رات کو حیران پریشان دیکھتا ہے کہ یہ مجھ پر سے بیتے گی کب۔ اور میرے پہ بھی آئی۔ سب میری والدہ رات کو اٹھیں اور میں ان کو واش روم جانا تھا، ان کو لے کے گیا، اور وہ وہاں سے ابھی نکل ہی نہیں تھی، ان کو کارڈیک ریسٹ ہوا، اور وہ میرے ہاتھوں میں ہی چشمے زدن میں بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ وقت تھا اور وقت گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر عطا کیا۔ چلی گئی ماں، میں نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر میں اتارا۔ بہت سے لوگوں نے اتارا ہوگا، سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے مجھے، اور آپ کا اور میرا دکھ سانجھا ہے۔ اور کچھ دکھ نا رکھنے والے ہوتے ہیں دلوں میں، وہ لائف کی بیوٹی ہوتے ہیں۔ لوگ ایک بار نہیں مرتے، لوگ 2 بار مرتے ہیں۔ ایک بار تو وہ تب مرتے ہیں، یاد نہیں آتا کس جگہ پہ یہ ڈائلاگ سنا تھا، تیر کی طرح ترازو ہو گیا دل میں میرے۔ ایک بار تو تب مرتے ہیں جب ان کے جسم کو موت آتی ہے، اور دوسری بار تب مرتے ہیں جب ہم انہیں یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یاد تو کرنا ہوتا ہے۔ چلی گئی ماں میری، اور پھر غم شروع ہو گیا۔ وہ جو انیشیل شوق آتا ہے نا جی، وہ تو وحشت ہوتی ہے۔ وہ تو ہم سب کا جو نروس سسٹم ہے، وہ اس میں ہی ہم نے بیہیو کرنا ہے اور رسپونڈ کرنا ہے۔ اب جیسے 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر بم بلاسٹ ہوگا تو کوئی بندہ اچھل پڑے گا، کوئی بیٹھا رہے گا، کوئی چونک جائے گا، کسی کو اثر بھی نہیں ہوگا، اور کسی کو شاید ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے۔ تو رسپانس تو اپنے اپنے مزاج اور شخصیت پر ہی منحصر ہے، وہ تو آتا ہے، شخصیت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک لمبا غم چلتا ہے۔ یہ غم اداسی میں بدل جایا کرتا ہے، دل گریڈ آؤٹ ہو جایا کرتے ہیں، رنگ ختم ہو جاتا ہے زندگی سے۔ اور کتنا کرو لیں گے آپ، آخر کار تو خاموش ہونا ہی پڑے گا، چپ کرنا ہی پڑے گا، اور نہیں بھی کریں گے تو آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ اینی ویز، تو میں جب آفس سے، جب گھر سے آفس کے لیے نکلتا تھا، تو میری 15 سال یہ روٹین رہی کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ ناشتہ کرتا تھا،
اور ان کا ہاتھ اپنے سر پہ لے کے ہی جاتا تھا، اور واپس آتا تھا تو اسی طرح ان کے پاس ہی بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ عادت پڑی ہوتی ہے، ہم سب کو اپنی ماؤں کی عادت ہوتی ہے۔ تو اب 5-6 دن کے بعد جب نکلا ہوں جانے کے لیے، تو اپنی والدہ کے کمرے کی طرف رخ ہو گیا میرا، اور پھر یاد آیا کہ اب نہیں ہے ماں، اب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آفس سے واپس آنا تو پھر سیدھے اپنی امی کے کمرے میں، اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کمرہ اب خالی ہو گیا ہے، اور زندگی پھر، میں جب قبرستان کے باہر سے گزرتا تھا تو مجھے عجیب سی فیلنگ آیا کرتی تھی، انا للہ پڑھ لی، دعائیں پڑھ لیں، بس ٹھیک ہے، گزر گئے۔ لیکن جس دن میں اپنی ماں کو دفن کر کے آیا ہوں نا، اس دن جب میں نے اپنی ماں کی قبر سے اپنا منہ موڑا ہے اور چلا ہوں اپنے گھر کی طرف، تو اس دن مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب میرا راستہ قبرستان میں کھل گیا ہے۔ اینی ویز، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ انسان کے چلے جانے سے ہماری زندگی میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے، شدید ترین، اور وہ جب خلا پیدا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے اس خلا کو پر کیسے کرنا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ گھر آیا تو ماں کے کمرے میں جا رہا ہوں، ایسے ہی آپ میں سے بہت اکثریت گزری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو سلامت رکھے، جن کے چلے گئے ہیں ان کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ جو لفظ بنا ہے نا، گھر کاٹنے کو دوڑتے ہیں، وہ میں نے دیکھا ہے، آپ میں سے بھی بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پرسنالٹی کا وڈرال آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں وقت پہ چائے پی تھی بیٹھ کے اکٹھے، فلاں وقت پہ یہ بات کی تھی، فلاں وقت پہ یہ بات کی تھی، تو میموریز کا فلڈ آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروسیس ہے ہمیں نارملائز کرنے کے لیے۔ وہ سارا ٹراما جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، اور ہم یادوں میں اس انسان کو اس کے ساتھ جینے کی کوشش کرتے ہیں، ریممبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وقت ایک گزرتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارا وڈرال جو ہے وہ کام ڈاؤن ہونے لگتا ہے، اور ہم دنیا کی مصروفیات میں گم ہونے لگتے ہیں۔ اور پھر یہ کبھی کبھی کی یاد ہوتی ہے۔ اوورآل تو ماں باپ کس کو بھولے ہیں، اولاد کس کو بھولی ہے، لیکن پھر دنیا میں آدمی جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ مصروفیت اس کو رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سسٹم بنایا، اور اگر اللہ نے یہ نہ بنایا ہو تو ہم تو ابھی تک اپنے بچپن کے ٹراماز میں ہی وہیں پر ہی رو رہے ہوں بیٹھے۔ تو انسان آگے بڑھتا ہے۔ ایک بات کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ پرسنالٹی وڈرال آنا ہے، اور بہت شدید آنا ہے، اتنی شدت سے آنا ہے کہ ہوش بھی گم ہو جائیں گے کچھ عرصے کے لیے، کوئی بات نہیں، اس کو جئیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یا سلاموں کی تسبیح پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھیں، اور اس اداسی کو الاؤ کریں، اسے بھاگیں مت۔ کہاں جانا ہے بھاگ کے؟ جن گھروں میں وہ بچے رہے ہیں جو چلے گئے ہیں، جن گھروں میں ماں باپ رہے ہیں جہاں سے چلے گئے ہیں، ان گھروں میں ہم نے جینا ہے، اور پھر جتنی دیر تک ہماری زندگی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں ان کی یادیں آتی رہنی ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو وقت دیجئے، اور اللہ تعالیٰ نکالے گا، اللہ تعالیٰ آگے لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے گا۔ نماز میں اللہ سے مدد مانگیں، صبر سے مدد مانگیں اللہ تعالیٰ کی، اور زندگی کو چلانے کی کوشش کریں۔